بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام محبت۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ ہم اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی محبت۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر انسان کو جب کسی چیز کی سچی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، ہر طرف مال مال اور مال کی آوازیں سنیں گے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہوئی، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی، اسی قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق بڑھے گا۔ درود شریف میں ایک بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ہوئی دوسری محبت۔ ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر مامور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ درود شریف کی خدمت پر مامور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں 2 فرشتے مقرر فرما رکھا ہے، جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بری دعا دیتا ہے اور کہتا ہے غفرانک اللہ، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت کے ساتھ پہنچا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے سلام۔ یہ ہوئی 5ویں محبت۔ اب ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے مے خانے کا اصل دور شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا ہے اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات۔ دیکھا آپ نے کہ ہم نے جیسے ہی کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت و رحمت متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا اور کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ بالخصوص شب جمعہ اور بروز جمعہ کثرت سے درود شریف کی تسبیحات پڑھنے کا معمول بنائیں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے والوں کے قافلے میں شامل کروائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، آمین۔ اس طرح کتنے ہی لوگ آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں، اور مومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ قصہ معراج میں منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر گئے تو ان سے پوچھا گیا وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے آپ پر درود شریف پڑھا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا امت کا تواتر کے ساتھ اتفاقی عمل سے بھی ثابت ہے، جو کہ ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دیگر انبیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں اس طرح نقل فرمایا ہے فَيَنزِلُ عِيسَى بْنُ مریم صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روضہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روضہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بصد عقیدت و احترام پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے، جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے والوں کے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔
اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے، اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔